تہران میں سنی مسجد پر ایرانی حکومت کی جارحیت۔ فلسطین، کشمیر، چچنیا اور برما میں مسلم امت پر مظالم تو ایک معمول بن چکے ہیں، لیکن ان تمام مظالم سے بڑھ کر ایران کے اہل سنت ولایت فقیہ کے نظریہ پر قائم ایرانی شیعہ حکومت کے شکنجے میں اس انداز میں پسے جا رہے ہیں کہ اس کی طرف مسلمانان عالم کی توجہ بہت کم ہے۔ شاید اس کی وجہ ایران کا جھوٹا پروپیگنڈا اور اپنے آپ کو عالم اسلام کا بہت بڑا ہمدرد ہونے کا تاثر دینا ہے۔ لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ شیعہ روافض نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان شاید ہی اسلام کو اس کے کسی دشمن نے پہنچایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت مصر میں قائم شیعہ اسٹیٹ بنی۔ اسی لیے اسلام کے عظیم اور مایہ ناز جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی آزادی سے پہلے مصر میں قائم شیعہ اسٹیٹ الدولۃ العبیدیہ کو ختم کرنا ناگزیر سمجھا۔ محترم ناظرین، ایران میں جہاں اہل سنت مسلمانوں کا زندگی کے ہر موڑ میں استحصال کیا جاتا ہے، وہیں ان کے دینی شعائر کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کوئی مسجد نہیں ہے اور نہ ہی اہل سنت مسلمانوں کو وہاں مسجد بنانے کی اجازت ہے، بلکہ تہران کے بلدیہ پونک میں واقع تہران کی اکلوتی مسجد کو ایران کی شیعہ حکومت نے مسمار کر دیا، جبکہ دوسری جانب تہران میں عیسائیوں، یہودیوں اور آتش پرستوں سمیت تمام مذاہب کے عبادت خانے موجود ہیں، لیکن پابندی ہے تو مسلمانوں کی مسجد پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے منہ پر عالم اسلام کے اتحاد کی باتیں جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں، اور ایران اسلام دشمنی میں اسرائیل اور امریکہ سے بھی آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران کی اکلوتی مسجد کو بھی ایران کی شیعہ حکومت نے شہید کر دیا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کے روز تہران بلدیہ نے پولیس کی حمایت سے بلدیہ میں قائم سنی مسلمانوں کی مسجد کو بلڈوزروں کی مدد سے گرا دیا۔ تہران حکومت کی اس اشتعال انگیز کارروائی کے خلاف سنی اکثریتی صوبہ بلوچستان کی مرکزی جامع مسجد کے امام و خطیب مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی نے رہبر انقلاب اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں ان سے مسجد کی شہادت پر سخت احتجاج کیا۔ نیوز ویب پورٹل سنی آن لائن کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز تہران بلدیہ کے اہلکاروں نے پولیس کے ہمراہ بون کے مقام پر واقع اکلوتی مسجد کا گھیراؤ کیا۔ مسجد کی مسماری سے قبل اسی مسجد کے امام مولوی عبید اللہ موسیٰ زادہ کے گھر چھاپہ مارا اور جامع تلاشی لی گئی۔ بعد ازاں بغیر کسی اطلاع اور وجہ بتائے مسجد کو شہید کر دیا۔ مسجد کی شہادت کے خلاف سنی مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا۔ خیال رہے کہ ایران کی بلدیہ کے زیر اہتمام 29 جولائی کو صبح ایک کارروائی میں ایرانی پولیس اور بلدیہ اہلکاروں نے بونک کے مقام پر واقع جامع مسجد شہید کر دی تھی۔ یہ مسجد ماضی میں بھی ایرانی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرتی رہی ہے اور متعدد بار اس میں سنی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کے رد عمل میں مریم رجوی کا کہنا تھا، ایران میں شیعہ ملائیوں کی حکومت اہل سنت مسلک کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایک جابرانہ اور ظالمانہ پالیسی ہے جس کے تحت ملک میں اہل سنت کا نام و نشان مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے سنی عوام نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس واقعے کو اسلام دشمنی پر مبنی ایرانی حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ مولانا عبدالحمید، مولانا محمد حسین گرگیج، مولوی محمد عثمان قلندر زئی، مولوی عبید اللہ بزرگزادہ اور دیگر ایرانی علماء نے اپنے الگ الگ بیانات میں اس واقعے کی پرزور مذمت کی اور ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اہل سنت عوام کو مذہبی آزادی دیں۔ جب ایرانی حکومت کا یہ مجرمانہ واقعہ میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آیا تو پورے عالم اسلام میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی اور مسلمانان عالم نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی مذہبی حکومت انتہائی مکار اور دین اسلام کی دشمنی میں اسرائیل سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایرانی حکومت کے مظالم کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایران کی ولایت فقیہ کے بدبودار فلسفے پر قائم شیعہ حکومت نے اپنی بنیاد سے ہی مسلمانوں کا ہر طرح سے استحصال کیا اور اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور مسلمانان عالم کو فرقہ واریت اور خانہ جنگیوں میں جھونک دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں خمینی انقلاب برپا کیے جانے کے بعد پاکستان بھی فرقہ واریت کی بھٹی میں جھونک دیا گیا اور مملکت خداداد کی گلی کوچوں کو ایرانی ایما پر آگ و خون میں نہلا دیا گیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مملکت خداداد کو ایرانی سازشوں سے نکال کر امن و خوشحالی کے راستے پر گامزن کریں، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے۔
اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔